جو نہ جھوٹ بولتا ہے نہ چوری کرتا ہے نہ چغلی غیبت، کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آدمی گناہگار ہے نہیں؟ اگرچہ کوئی اور گناہ نہیں کرتا لیکن نماز چھوڑتا ہے، تو ایک دن میں کئی نماز ہیں؟ 5 نماز. تو دن بھر میں وہ کئی حرام کام کیا؟ تو جب بھی کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ یعنی سیاہ دھبا، کالا دھبا پڑ جاتا ہے. کہاں پڑتا ہے؟ کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. کالا داغ پڑ گیا، کالا دھبا پڑ گیا، ایک نقطہ پڑا، کالا دھبا پڑا، تو ایک نماز چھوڑا، ایک سیاہی نقطہ، دوسرا نماز چھوڑا، اس میں سیاہی نقطہ، تیسرا چھوڑا، تیسرا سیاہی نقطہ، چوتھا چھوڑا، چوتھا سیاہی نقطہ. اب اسی طرح وہ تمہارے دل پر دھبا پڑتے 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 وہ پورا دل کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب تم جب دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اذان ہو رہی ہوگی، بات کرو گے، اذان ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھو گے، اذان ہو جائے گی، نماز پڑھنے کا خیال نہیں رہے گا. مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دل تمہارا کالا ہوگا، تمہارا کالا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو 5 وقت اگر کوئی نماز چھوڑے تو کیا تو حرام کام کیا؟ 5 حرام کام. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک فرض چھوڑ دیتا ہے، تو وہ 1000 سال تک نفل نماز پڑھتا رہے، 1000 سال تک نفل نماز پڑھتا رہے، پھر بھی وہ 2 رکعت فرض کے برابر ثواب نہیں مل سکتا. ایک بات سمجھ کیا بولے؟ فرض کی اہمیت اندازہ کرو، فرض کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال تک 24 گھنٹہ نفل نماز پڑھتا رہے، 24 گھنٹہ 1000 سال تک نفل نماز پڑھتا رہے، تو کوئی شخص وہ 2 رکعت فرض کے برابر ثواب نہیں پا سکتا. تو 2 رکعت فرض پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ. تو 5 منٹ پڑھنے میں اتنا آسان ہے کہ اس کو گیپ دے دو، 2 گھنٹہ کھیل لے گا، ویڈیو دے دو، 3 گھنٹہ ویڈیو دیکھ لے گا. نماز پڑھتا ہے، ظہر کا پڑھا تھا، کیوں؟ عصر کا پڑھا تھا، مغرب کا پڑھا تھا، تو بھی نہیں پڑھا، اور ٹوپی کب لگا؟ پڑھا ظہر کرے، ظہر کا پڑھ لیا، عصر کا، مغرب کا، ظہر کا، فجر کا، ظہر کا. توبہ توبہ. اس کا مطلب ہے کہ میرے جتنے شاگرد ہیں سب بے نمازی ہیں، تو مجھ کو بھی برکت نہیں ملے گی، مجھ کو بھی برکت نہیں ملے گی. ارے نمازیوں کو پڑھانے میں زیادہ برکت نہیں ملے گی. تو لوگ بے نمازی ہیں، بے نمازی بچے میرے پاس آتے ہیں، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کیا تم لوگوں کا ماں باپ نہیں بولتا نماز پڑھنے کے لیے؟ بولتا ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک تو نماز چھوڑا وہ حرام کام، اور ماں باپ کی نافرمانی کیا تو ماں باپ کی بات نہ ماننا وہ بھی حرام کام. سمجھ رہے؟ ماں باپ کی بات نہ ماننا حرام، نماز چھوڑنا حرام. تو نماز بھی چھوڑ رہے ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے بھی حرام کام کر رہے ہو. تو صرف حرام ہی حرام کام کر رہے ہو، اور صرف کھانے میں مزہ آتا ہو. کھانا اس وقت تک مت کھاؤ جب تک کہ نماز نہ پڑھو. اپنے اوپر یہ تو ذمہ لے لو اپنے اوپر کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے کھانا نہیں کھائیں. بھوک لگے گی تو بولے
میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرنے کے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے کھانا نہیں کھائیں گے. یہ اگر اپنے آپ پر لاگو کر لیا تو کیا یہ امید ہے کہ نمازی بن جاؤ. ارے اللہ سے اللہ سے سب سے بڑی بات ہے اللہ سے. اللہ کا ڈر جس کے دل میں رہے گا نا نماز پڑھو. یا تو اللہ کا ڈر پیدا کرو, یا تو اللہ کا ڈر پیدا کرو, یا تو پھر اللہ سے محبت کرو. تو اگر اللہ سے محبت کر لو تو اللہ کی محبت نماز پڑھو کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی بات ماننا چاہیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. یا پھر ڈر سے اللہ کا ڈر پیدا کرو کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈال دیں گے, تو اس کی وجہ سے نماز پڑھو گے. لیکن ڈر اور محبت میں سب سے بہتر کون ہے؟ محبت بہتر. اس لیے کہ اللہ کی محبت نماز پڑھو. کیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو. نماز پڑھو. ٹھیک ہے, آج کے بعد سے نماز پڑھو گے. آج کے بعد سے ابھی سے کون کون پڑھے گا؟ تقریر کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑے گی سے بولو دے تو نماز شروع کروایا تو چھوڑ دیا. اس نے تم کو سمجھایا تو بتا ماں باپ جاہل ہے نہیں بتایا تو پتا ہے تمہیں عشاء کی آزان ہو گئی ہے. وضو بنائیے سیدھا مسجد